بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی موٹر سائیکل ٹھیک کر رہا تھا جب صابر حسین بھاگتا ہوا آیا تھا۔ بابر بھائی جلدی کھیتوں میں چلو، گندم کی فصلوں میں آگ لگ گئی ہے۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگا تھا۔ بڑی مشکل سے کھیت میں پہنچا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ گندم کی پوری فصل جل کر راکھ ہونے کو تھی۔ ابا چارپائی پر گرے پڑے تھے۔ ان کے لیے صدمہ بہت بڑا تھا، کیونکہ ابھی تو محنت کا پھل کھانے کا وقت ہوا تھا۔ ایسے میں اتنے بڑے حادثے کا ہو جانا، یہ ہمارا بہت بڑا نقصان تھا۔ سارے گاؤں والے جمع ہو گئے تھے، ہر کوئی فصلوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آگ پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ میں ابا کو کھڑے ہو کر تسلی دینے لگا، لیکن ایسے لگتا تھا کہ ابا کو اس حادثے سے سنبھلنے میں بہت وقت لگے گا۔ میں آگے بڑھ کر جلی ہوئی راکھ کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی ایک درخت کے پاس گری ہوئی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ گلابی رنگ کا لباس پہنے بے ہوش وہ اس درخت کے پاس پڑی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ جیسے ہی میں نے اسے ہلانے کی کوشش کی تو حیران ہو گیا۔ بھلا کی حسین لمبے لمبے بالوں والی لڑکی وہ ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ تھی۔ یہ چہرہ میرے لیے انجانا تھا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ابھی تک اسے ہوش بھی نہیں آیا تھا۔ پھر گاؤں کی 2-3 عورتوں نے مل کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ وہ ہوش میں تو آ گئی تھی، لیکن چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ ایسے لگتا جیسے کسی نئی دنیا میں آ گئی ہو۔ پھر وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے خاندان کو بچاؤ، کہیں وہ اس آگ کی زد میں نہ آ گئے ہوں۔ سارے گاؤں والے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ اجنبی معلوم ہوتی تھی۔ تبھی ایک عورت آگے بڑھی اور کہنے لگی، بیٹا کون ہو تم اور کہاں رہتی ہو؟ تمہارا خاندان کہاں ہے؟ اب وہ سب کی شکل دیکھتے ہوئے بالکل خاموش ہو گئی تھی، جیسے اسے سب کچھ سمجھ آ گیا ہو۔ بس دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ کسی کے بھی سوال کا اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ سارے ہی گاؤں والے ابا کے پاس افسوس کرنے آ رہے تھے، کیونکہ ان کی پکی پکائی فصل جل کر تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بار بار لوگ ان کے آگے یہ باتیں دہرائیں اور ان کا صدمہ پھر سے تازہ ہو جائے۔ بڑی مشکل سے انہیں گھر جانے کے لیے مناتا رہا، لیکن وہ آنسو بھری آنکھیں لیے اپنی جلی ہوئی فصل کو دیکھ رہے تھے۔ کئی میل ایکڑ پر پھیلی گندم کی فصل جل کر راکھ ہو گئی تھی، لیکن اب سوائے افسوس کے اور کیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ میں زبردستی ابا سے کہنے لگا کہ گھر چلو، شام کے سائے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ تبھی دور سے اماں گھبرائی ہوئی چلی آئیں۔ آج وہ دوسرے گاؤں اپنی بہن سے ملنے گئی تھیں۔ لگتا تھا کہ گھر آتے ہی بہنوں نے اسے بتا دیا ہوگا کہ آج اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ جبھی تو روتی پیٹتی وہ دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ اب میں ان دونوں کو لے کر گھر جانے لگا، تبھی میری نظر درخت کے نیچے بیٹھی اجڑی صورت والی لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی مجھے بالکل انجان اور اجنبی لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے سبھی اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ صرف ابا اور اماں ہی درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر بیٹھے اپنی جلی ہوئی فصل کی راکھ کو دیکھ رہے تھے۔ اب اماں بھی ابا کو حوصلہ دیتے ہوئے گھر کو جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں افسوس بھری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا، جو نہ جانے کیوں بہت معصوم اور غمزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اب اماں ابا کو حوصلہ دیتے ہوئے گھر کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ تبھی میں اس لڑکی کے پاس گیا۔ میں اس سے کہنے لگا کہ اگر تم اکیلی ہو، لاوارث ہو، تو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اتنا اندھیرا ہو گیا ہے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ میرا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ وہاں اس جگہ پر ہمارا ٹھکانہ تھا، اب کچھ بھی نہیں رہا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر کچھ شبہ سا ہوا۔ پھر میرے بار بار کہنے پر بالآخر وہ میرے ساتھ گھر جانے پر تیار ہو گئی تھی۔ گھر جانے سے پہلے میں نے آخری نظر اپنے کھیتوں پر ڈالی تھی، جو بالکل خاک ہو گئے تھے، لیکن مجھے مایوس نہیں ہونا، اماں اور ابا کا حوصلہ بننا ہے، یہی سوچ کر میں اپنے دل کو سنبھالتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میرا نام بابر احمد ہے۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہم ایک بہت بڑے گاؤں میں رہتے تھے، جہاں کی ہریالی اور سرسبز و شاداب کھیت ہی اس کی پہچان تھے۔
ابا کو دادا کی جائیداد میں سے کئی ایکڑوں پر مشتمل زمین حصے میں ملی تھی۔ گاؤں میں ہمارا ایک بڑا گھر تھا۔ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ ہر سال ہم اپنی زمینوں میں فصلیں اگاتے ہیں، پھر فصل کی کٹائی پر ان سے اچھا خاصا منافع حاصل کر لیتے ہیں۔ میں بھی شہر کی بڑی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ بہت پہلے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جس طرح ابا محنت کر کے اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسی طرح مجھے ان کا ہاتھ بٹانا ہے، ان کا بازو بننا ہے۔ جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی تو میں گاؤں واپس آ گیا۔ حالانکہ اگر ڈگری لے کر میں کسی بھی انٹرنیشنل کمپنی میں نوکری کے لیے جاتا تو ہاتھوں ہاتھ مجھے وہ نوکری مل جاتی، لیکن پھر بھی مجھے اپنے گاؤں سے بہت محبت تھی، کیونکہ وہاں پر ہمارے دادا پردادا کی پرانی زمینیں تھیں۔ جب تک وہ زمینیں دادا کے پاس رہیں بالکل بنجر حالت میں تھیں، لیکن جیسے ہی ابا نے ان پر تھوڑی محنت اور کوششیں کرنا شروع کیں، ہریالی نے ان پر رنگ دکھانا شروع کر دیا، اور پھر ابا کی محنت رنگ لے آئی۔ جب پہلی فصل پک کر تیار ہوئی، اس سے پہلے ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ میری 4 بہنیں تھیں جبکہ میں ان کا اکلوتا بھائی۔ اب میں اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس گاؤں آ گیا تھا، اور نہ صرف ابا کو اچھی فصل پانی کے مفید مشورے دیتا تھا، بلکہ گاؤں میں رہنے والے دوسرے زمیندار بھی مجھ سے مشورے مانگتے رہتے تھے۔ میں اکثر ابا کو آدھی رات کو اٹھ کر کھیتوں میں جاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ کبھی بھی کچھ نہ بتاتے تھے کہ آخر آدھی رات کو وہ کھیتوں میں کیوں جاتے ہیں۔ نہ تو ان کے ساتھ کوئی زمینوں پر کام کرنے والا ملازم ہوتا تھا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ہاں، اتنا ضرور جانتا تھا کہ جانے سے پہلے ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح اور سر پر ٹوپی ضرور ہوتی تھی۔ اس بار بھی ابا کا کہنا تھا کہ خوب اچھی فصل نکلے گی، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی اس زمین کو دوبارہ سے سرسبز و شاداب بنانے میں۔ لیکن اچانک سے اتنی بڑی آگ کا لگ جانا ہم سب کے لیے بہت صدمے کا باعث تھا۔ ابا کی حالت دیکھ دیکھ کر میں بہت فکر مند ہو رہا تھا۔ 2 بہنیں میری شادی شدہ تھیں، انہیں بھی خبر ہو گئی کہ کھیتوں میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، تبھی تو وہ اپنے شوہروں کے ساتھ گھر آ چکی تھیں۔ ہر کوئی ابا کو تسلی دینے میں لگا تھا۔ ایسے میں میری نظر سب کے اوپر سے ہوتی ہوئی اس لڑکی پر پڑی جو اپنے ارد گرد چادر لپیٹے ایک کونے میں چپ چاپ گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سب سے الگ تھلگ اداس بیٹھی تھی، جیسے ہمارے ساتھ ساتھ اس کا بھی کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ اچانک ہی اماں کی نظر اس پر پڑی تھی۔ پھر انہوں نے دھیرے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہنے لگی، اس لڑکی کا بہت خیال رکھنا، دیکھو اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میں بری طرح چونک گیا۔ کیا ابا اسے جانتے تھے؟ حالانکہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے اپنی سب سے چھوٹی بہن سارا کو کہا کہ اس لڑکی کو جا کر دیکھو، نہ جانے یہ کون ہے، جس جگہ آگ لگی وہاں پر اکیلی بیٹھ کر رو رہی تھی۔ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ آگے گھر کی کیا حالت ہونی تھی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں تھا۔ گاؤں کے سب لوگ ہی عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے کہ شاید ہم نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا تھا، تبھی تو ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ ابا کی اس دن صبح طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ نقصان کی وجہ سے اچانک ہی ان کے سینے میں درد ہوا تو انہیں لے کر ہم شہر کے بڑے ہسپتال بھاگ گئے تھے۔ وہاں جا کر ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں دل پر گہرا صدمہ لگنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ پورا گھر شدید پریشانی میں مبتلا تھا۔ سارے ہی گھر والے ہسپتال میں موجود تھے۔ ایسے میں اماں کہنے لگی کہ تم ایک بار جا کر گھر کو دیکھ آؤ، اور کھیتوں میں کام کرنے والے نوکروں کو کہہ دینا کہ جانوروں کا اچھے سے خیال رکھیں۔ اماں کی ہدایت پر میں گھر چکر لگانے آیا تھا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو حیران رہ گیا۔ سامنے ہی وہ لڑکی سہمی ہوئی درخت کے نیچے بیٹھی تھی، جیسے کسی انجان دنیا میں آ گئی ہو۔ تبھی میں اس کے سامنے گیا اور کہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے اور آخر تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ پہلے تو میں نے کبھی تمہیں اس گاؤں میں نہیں دیکھا۔ پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز نہایت ہی خوبصورت تھی، بالکل اسی کی طرح۔ وہ دھیمی آواز میں کہنے لگی، سارے گھر والے مجھ سے بچھڑ گئے، نہ جانے وہ کہاں ہیں اور میں خود کہاں پر ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔
مجھے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، پھر تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، ابا صحت یاب ہو کر گھر آ جائیں، پھر میں معلوم کرتا ہوں کہ آخر تمہارے گھر والے اس گاؤں میں رہتے ہیں، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ وہ گمسم سی ہو کر کہنے لگی، نہیں، میں اسی گاؤں میں رہتی ہوں، بچپن سے ہی، بہت سالوں سے، لیکن شاید یہاں پر رہنے والا کوئی بھی انسان میرے بارے میں نہیں جانتا۔ اسے اکیلا یوں گھر پر چھوڑ کر جانا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا، لیکن میری بھی مجبوری تھی۔ تبھی میری نظر کام والی ماسی پر پڑی جو پورے گھر کی صفائی کرتی پھر رہی تھی۔ میں نے خاص طور پر اسے اس لڑکی کا خیال رکھنے کا کہا اور خود شہر کے ہسپتال آ گیا۔ ابا 3 دن تک ہسپتال میں رہے، پھر ہم انہیں دیکھ کر گھر آ گئے تھے۔ وہ لڑکی ڈری سہمی سی ہمارے گھر کے ایک کوٹھے میں رہ رہی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اسے دیکھ دیکھ کر ترس آتا تھا۔ گھر میں اتنی بڑی پریشانی تھی، اسی لیے کسی کو بھی اس کا خیال نہیں تھا۔ پھر ایک رات میں چونک گیا جب میں نے دروازے سے کسی کو باہر جاتے ہوئے دیکھا، لیکن کالی چادر میں لپٹا وجود کسی لڑکی کا ہی تھا۔ میں اٹھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں جا رہی تھی۔ میں چپکے چپکے اس کے پیچھے جانے لگا۔ آگے جا کر میں حیران رہ گیا۔ وہ تو انہی کھیتوں کی طرف جا رہی تھی جو ہمارے کھیت تھے اور کچھ دن پہلے ہی جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ آخر یہ لڑکی وہاں پر کیوں جا رہی تھی؟ یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا وہ ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی تھی۔ زور زور سے آوازیں لگا کر وہ کسی کو پکارنے لگی۔ تبھی اس کے سامنے والے درخت کی شاخیں زوردار انداز میں ہلی تھیں، جیسے اس کی بات سننے والا وہاں پر کوئی موجود ہو۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ لڑکی مجھے بہت پراسرار لگ رہی تھی۔ وہ دیر تک اس درخت کے سامنے بیٹھ کر روتی رہی، لیکن جب رو رو کر تھک گئی، پھر خود ہی اٹھ کر ہمارے گھر کی طرف چلنے لگی۔ پھر تو جیسے ہر دوسرے دن یہی ہونے لگا۔ چپکے سے وہ گھر سے نکلتی اور اسی درخت کے پاس ان جلے ہوئے کھیتوں میں جا پہنچتی۔ پھر تو جیسے ہر دوسرے دن ہی یہ ہونے لگا۔ چپکے سے وہ گھر سے نکلتی اور اسی درخت کے پاس ان جلے ہوئے کھیتوں میں جا پہنچتی۔ آخر یہ بار بار وہاں کیا لینے جاتی ہے، اس بات کا مجھے تجسس تھا۔ ابا بہت دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اب اپنے کھیتوں میں فصل نہیں اگاؤں گا۔ میرا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ میں انہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب ہمیں اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرنا چاہیے۔ لیکن ابا کے چہرے پر ایک مایوسی تھی۔ پھر اچانک ہی جیسے انہیں کچھ یاد آیا تھا، مجھے سرگوشی میں کہنے لگے، وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی وہ لڑکی ابا کے سامنے آئی تو انہوں نے سب کو باہر جانے کو کہہ دیا۔ اماں بھی حیران پریشان رہ گئیں، ساتھ ہی چھوٹی بہنیں بھی۔ میں بھی اٹھ کر باہر آ گیا تھا، لیکن دل میں تجسس تھا کہ آخر ابا اس لڑکی سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں دروازے سے گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ بھی نہ سنائی دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لڑکی باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان، لیکن گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور ابا سے پوچھ ہی بیٹھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور اس دن یہ کھیتوں میں کیا کر رہی تھی۔ ابا کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے، پھر کہنے لگے، یہ لڑکی کسی کی امانت ہے۔ جب بھی کبھی اس کے گھر والے آئیں گے تو میں بحفاظت اسے ان کے حوالے کر دوں گا۔ یہ ایک گہری راز کی بات ہے، میں ہر کسی کو نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے صاف مجھے ٹال دیا۔ پھر کچھ دن گزرے تھے، میں اماں سے کہنے لگا کہ مجھے وہ زیورات چاہیے جو آپ نے دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیوں کے لیے رکھے ہیں۔ اماں کہنے لگی، وہ تو میں نے پائی پائی جوڑ کر جمع کیا ہے، ایسے کیسے تمہیں دے دوں؟ تو میں کہنے لگا، اللہ کا نام لے کر آپ مجھے وہ زیورات دے دیں۔ اگر اللہ کا حکم ہوا تو جلد ہی ہماری زمینیں سونا اگلنے لگیں گی اور حالات پھر سے اچھے ہو جائیں گے۔ میرے اچھی امیدیں دلانے پر آخر کار اماں نے وہ سارے زیورات مجھے دے دیے تھے۔ میں اپنی زمینوں پر دوبارہ محنت کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار پوری فصل جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اس کا نقصان پورا کرنا تو ناممکن تھا،
لیکن پھر بھی ہمت اور حوصلے سے ان کھیتوں کو دوبارہ سرسبز و شاداب کیا جا سکتا تھا۔ پھر میں نئی فصل کا سارا بیج لے آیا اور اس دن خود ہی ٹریکٹر ٹرالی لے کر کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا۔ پسینے سے شرابور میرا وجود انتھک محنت میں جٹا ہوا تھا۔ تبھی میری نظر درخت کے نیچے بیٹھی اسی دوشیزہ پر پڑی۔ وہ بہت اداس نظروں سے سامنے دیکھے جا رہی تھی، جیسے اس کا کوئی اپنا کھو گیا ہو۔ عجیب پہیلی کی طرح یہ لڑکی ہمارے گھر میں رہ رہی تھی، حالانکہ میں ابا سے اس کے بارے میں کئی مرتبہ پوچھ چکا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بتاتے۔ پھر ایک دن میں اپنے کام کاج میں مصروف تھا، جب زمین پر کام کرنے والا مزارے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، بابر بھائی، مالک اس جگہ پر بیج نہیں ڈالتے تھے، انہوں نے یہ جگہ کھلی چھوڑ رکھی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں جلی ہوئی فصلوں کے کچھ نشان تھے، لیکن وہ جگہ بالکل خالی تھی، ایک گول دائرہ سا بنا ہوا تھا۔ میں اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیوں، ایسی کیا بات ہے اس جگہ پر؟ تو وہ بات کو گھمانے لگا اور کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ بات سارے نوکر جانتے ہیں کہ یہ ان کی مخصوص جگہ ہے۔ یہاں پر اینٹوں کی نشانی اسی لیے رکھی گئی ہے کہ کسی کو اس جگہ پر آنے جانے کی اجازت نہیں۔ میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، صابر حسین، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ ابا ہر رات اکیلے ان کھیتوں میں کیا لینے آتے تھے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ ہر رات مالک کھیتوں میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتے تھے اور کبھی کبھی تلاوت بھی۔ میں ابا کی شخصیت کے اس راز سے واقف نہیں تھا، ایسے میں مجھے صابر حسین کے منہ سے یہ بات سن کر اچھا لگا۔ تبھی میں نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اچھا، کیا ابا کے ساتھ تم نے کبھی اس لڑکی کو کسی دوسرے گاؤں سے آتے جاتے دیکھا ہے؟ اس نے اس لڑکی کو بڑی حیرت سے دیکھا اور کہنے لگا، یہی بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی بابر بھائی، کیونکہ یہ لڑکی تو اسی وقت نظر آئی تھی جس وقت کھیتوں میں آگ لگی تھی۔ کیونکہ نقصان زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے کسی کا بھی دھیان اس پر نہیں گیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ سوائے ابا کے کوئی اور مجھے یہ بات نہیں بتائے گا، لیکن ابا تھے کہ کچھ بتانے پر تیار ہی نہیں تھے۔ وہ لڑکی بھی جیسے ہر وقت گونگی بن کر زندگی گزار رہی تھی، نہ تو زیادہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کسی کو کچھ کہتی تھی۔ اگر کوئی اس سے سوال بھی کرتا تو رونے لگ جاتی۔ پھر گھر جا کر میں ابا سے کہنے لگا کہ آخر آپ نے کھیتوں سے ہٹ کر وہ جگہ کیوں نہیں آباد کی؟ وہاں پر کیا بنانے کا ارادہ ہے؟ ابا کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، وہاں میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ اب میں حیرت سے ابا کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، مسجد، اور وہ بھی کھیتوں میں؟ لیکن وہاں پر عبادت کرنے والا ہے ہی کون؟ ہمارے گاؤں میں تو بہت سی مسجدیں ہیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، ایسے میں آپ اس ویران اور سنسان جگہ پر کیوں مسجد بنوا رہے ہیں؟ ابا کہنے لگے، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، پہلے ہی ان کا بہت نقصان ہو گیا ہے۔ ابا، آخر آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے کہ آپ اس جگہ کو ایسے کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ مجھے صابر حسین نے بھی منع کر دیا کہ مالک کی ہدایت ہے کہ یہاں پر زمین کو نہ چھیڑا جائے۔ ابا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ گہری سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر انہیں آرام کرتا ہوا دیکھ کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ تبھی میری نظر سیڑھیوں پر بیٹھی اس اداس سی لڑکی پر پڑی، جو شاید اپنے خاندان سے بچھڑنے پر ہر وقت مایوس رہتی تھی۔ تبھی میں نے چھوٹی بہن سارا سے کہا کہ تم اس کا خیال رکھا کرو، 2-4 باتیں کر لیا کرو تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو چھوٹی بہن منہ بنا کر کہنے لگی کہ یہ لڑکی بڑی عجیب ہے، جو بھی بات کرو تو رونا شروع کر دیتی ہے، کبھی بن بتائے گھر سے نکل کر کھیتوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اب ایسی پاگل لڑکی کو میں بھلا کیسے دوست بنا سکتی ہوں؟ پھر جیسے جیسے میں دوبارہ سے زمینوں کو آباد کر رہا تھا، ایسے ہی ابا کھیتوں کا چکر لگانے آتے، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اس خالی زمین پر مسجد کی تعمیر بھی شروع کروا دی تھی۔ وہ چھوٹی سی مسجد بنوانا چاہ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی زمینوں کو اس پاک عبادت گاہ سے منسوب رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ گاؤں کے ہر آدمی کو یہ یاد رہے کہ مسجد والی زمینیں میری ہیں۔ میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ ویسے بھی انہوں نے زندگی میں کئی فیصلے ایسے کیے تھے جو ان کے حق میں بہتر ثابت ہوئے تھے، اسی لیے میں نے ہر کام میں ان سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔
چند دنوں کی محنت سے ہی مسجد تعمیر ہو چکی تھی۔ ویسے بھی چھوٹی سی مسجد ان کھیتوں میں الگ سی کھڑی ہوئی نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر ایک دن شدید گرمی کی رات تھی جب میں نے چپکے سے ابا کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہی لڑکی بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں۔ یہی دیکھنے کے لیے چپکے سے ان دونوں کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ ہمارے کھیتوں کی طرف ہی جا رہے تھے۔ پھر پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے آخر کار دونوں کھیتوں میں پہنچ گئے۔ میں تو چپ چاپ ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ پھر ابا اس لڑکی سے کہنے لگے، وہ دیکھو، وہ رہی تمہاری عبادت گاہ جسے میں نے دوبارہ سے تعمیر کر دیا ہے۔ اب تم آزادی سے اس میں اپنی عبادت کرنا۔ یہ صرف میں نے تمہارے خاندان کے لیے بنوائی ہے۔ میں نے پہلی بار لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ نہایت خوش نظر آئی، پھر فوراً ہی مسجد کے اندر چلی گئی۔ اب میں اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا، لیکن میں حیران رہ گیا۔ مجھے وہاں کھڑے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ بیت گیا تھا، لیکن وہ لڑکی مسجد سے باہر نہ آئی تھی۔ حالانکہ ابا دوبارہ گھر لوٹ گئے، لیکن میں وہاں پاگلوں کی طرح کھڑا اس لڑکی کے نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر میں نے خود ہی اس کے اندر جانے کا سوچا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکی اندر جاتے ہی کہاں چھپ گئی تھی، لیکن مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، کیونکہ اندر تو لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں اسے بار بار پکارتا رہا، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب بہت وقت بیت گیا تبھی گھر واپس لوٹا۔ صبح لڑکی کے گھر سے غائب ہونے کا کسی نے نوٹس نہ لیا تھا، لیکن مجھے تشویش ہونے لگی۔ پھر اماں سے اس کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، ارے تمہارے ابا تو کل ہی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے گاؤں لوٹ جائے گی۔ شاید تمہارے ابا اسے اپنے خاندان والوں کے پاس لے کر چلے گئے ہیں۔ ویسے بھی وہ لڑکی بڑی غمزدہ اور اداس رہتی تھی۔ اچھا ہوا، اپنوں کے پاس جا کر خوش ہو جائے گی۔ لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ ایسے لگتا ضرور ابا کوئی بڑی بات چھپا رہے ہیں۔ یہ راز صرف میں جانتا تھا کہ ابا اس رات لڑکی کو اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جا کر اس مسجد کے اندر لے گئے تھے، جس کے بعد سے وہ لڑکی غائب تھی۔ ابا کے چہرے پر ایک اطمینان کی کیفیت تھی، لیکن میں بہت کچھ جاننا چاہتا تھا، لیکن ہمت ہی نہ کر پایا۔ سوچتا کہ کہیں ابا مجھ سے اس بات پر ناراض نہ ہو جائیں کہ میں چوری چھپے ہر وقت ان کی جاسوسی کرتا رہتا ہوں۔ اب میں اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب ابا خود ہی اپنے منہ سے یہ راز مجھے بتا دیں کہ آخر وہ ہم سب سے کیا بات چھپا رہے ہیں۔ میری محنت بھی دھیرے دھیرے رنگ لانے لگی تھی، کیونکہ زمین بالکل پہلے کی طرح سیراب ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ ننھے ننھے پودے بھی نکل رہے تھے۔ نئے سال کی نئی فصل شروع ہو چکی تھی۔ اب 6 مہینے بعد ہی اس کا پھل ملنا تھا، جب تک مجھے سخت محنت اپنی کھیتوں میں کرنی تھی۔ اب میں ہر وقت اپنی فصلوں کی خوب دیکھ بھال کرتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پہلے کی طرح کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ اکثر راتوں کو اٹھ کر کھیتوں کا ایک چکر لگا کر آ جاتا۔ اس دن بھی میں آدھی رات کو فصلوں پر آیا ہوا تھا جب اچانک ہی مجھے اس مسجد سے تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میں حیران تھا کہ اس وقت مسجد کے اندر کون ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے جو ہی میں اندر گیا تو حیران رہ گیا۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی کسی کا نام و نشان، لیکن مسجد کے اندر سے آنے والی یہ تلاوت کی آواز نسوانی تھی، اتنی پرکشش کہ میں مبہوت ہو گیا۔ ابھی مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے بیٹھا ہو، حتیٰ کہ اس کا عکس بھی سامنے دیوار پر پڑ رہا تھا۔ وہ ایک نسوانی سایہ تھا۔ جیسے ہی میں پلٹ کر دیکھنے لگا، اچانک سے وہ غائب ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی اور موجود ہے۔ اس دن وہ خوبصورت لڑکی بھی ابا کے ساتھ اس مسجد کے اندر گئی تو پھر باہر نہ نکلی تھی۔ نہ جانے ایسی کیا پہیلی تھی جس سے میں انجان تھا۔ پھر تو جیسے ہر دوسرے دن مجھے اس مسجد سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگتیں۔ ایسے لگتا جیسے 3-4 لڑکیاں مل کر قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، یا پھر کسی کے چلنے کی آواز میں اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ پھر ایک دن رہا نہ گیا اور ابا سے کہنے لگا، آخر اس لڑکی کو لے کر آپ مسجد کے سامنے کیوں گئے تھے؟ اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ آئی بھی نہیں۔ کیا اس مسجد میں رات کو جنات وغیرہ آتے ہیں؟ کیونکہ اکثر میں ان کی آوازیں سنتا ہوں،
عجیب و غریب تشویش سے میں انہیں دیکھے جا رہا تھا، لیکن ابا خاموش تھے۔ پھر کہنے لگے، ہاں یہی تو بات ہے بیٹا جو میں اپنے دل میں چھپا کر بیٹھا ہوں۔ یہ بات اس گاؤں میں رہنے والے کسی شخص کو بھی معلوم نہیں کہ ہماری بنجر زمینیں کیسے آباد ہوئی تھیں، وہ زمینیں جس پر تمہارے پردادا نے بھی امید چھوڑ دی تھی کہ یہاں پر کوئی فصل، پھول، پودا کبھی اگ سکے گا۔ ہم اس گاؤں کے رہنے والے سب سے غریب لوگ تھے، کیونکہ ہمارا گاؤں بہت بڑا تھا اور یہاں کی زمینیں ہر سال لاکھوں کی فصل لیتی تھیں۔ گاؤں میں رہنے والا ہر وڈیرا اس بات پر فخر کرتا تھا کہ ہماری زمینیں سونا اگلتی ہیں، لیکن تمہارے دادا بہت مایوس ہو چکے تھے۔ انہیں زمینوں سے جو حصہ ملا تھا اس پر لاکھوں دفعہ کھدائی کرنے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ بنجر زمین ہے، اس پر کبھی فصل نہیں اگے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ زمین میرے پاس آئی تو میں اس پر محنت کرنے لگا۔ ایک رات میں ایسے ہی مایوس اور اداس ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا جب میں نے زمین پر بنا ہوا ایک گول دائرہ دیکھا۔ یہ بہت بڑا اور عجیب سا تھا، ایسے لگتا جیسے کسی نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھا ہو۔ مجھے کچھ پریشانی ہوئی، بھلا ایسا گول دائرہ ہماری زمینوں میں ہی کیوں بنا رکھا ہے؟ لیکن اچانک ہی وہاں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ چاند کی روشنی میں وہ مٹی پر چھپے پاؤں مجھے آج تک یاد ہیں۔ ان کا پنجہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کسی انسان کے پاؤں کی طرح ہی ہیں، لیکن تھے وہ نسوانی پاؤں۔ اب خوف بھی محسوس ہوا، کیونکہ آدھی رات کو میں جنگل میں اکیلا بیٹھا تھا۔ ڈر بھی لگا کہ کہیں کوئی چڑیل یا بھوتنی وغیرہ تو اس جگہ پر موجود نہیں۔ اگر ایسا ہے تو شاید اسی وجہ سے آج تک ہماری زمینیں بنجر ہیں۔ پھر ایک دو دفعہ نہیں، مسلسل 3 راتوں سے میں یہاں آنے لگا تھا، اور تینوں راتوں میں ہی مجھے ان کی موجودگی محسوس ہوئی۔ ایک رات مجھے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دی تو میں سمجھ گیا کہ یہاں رہنے والے نیک جنات ہیں۔ ضرور یہاں پر ایسی مخلوق رہتی ہے جو سب سے پوشیدہ ہو کر اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اب میں بھی روزانہ یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا رہتا، اور ایک دن بلند آواز سے کہنے لگا، جو بھی مخلوق یہاں رہتی ہے میں اسے ہرگز ستانے نہیں آیا۔ اگر میرے سامنے آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، میں جانتا ہوں کہ تم بھی اللہ کی نیک مخلوق ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں عجیب سی ہلچل ہوئی تھی۔ سامنے موجود درخت سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کسی نے میری بات کا جواب دیا ہو۔ اب میں تھوڑا گھبرایا، لیکن پورا یقین ہو گیا کہ یہاں پر اللہ کی کوئی مخلوق آباد ہے۔ تبھی دور درخت کے پیچھے سے ایک عورت چلتی ہوئی میرے سامنے آئی تھی۔ اس کا عجیب و غریب حلیہ، نقاب میں چھپی سفید آنکھیں، میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگا، حالانکہ میرا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، میں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ اس جگہ پر رہتی ہوں۔ یہ ہماری عبادت گاہ ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا، اللہ کو یاد کرنا یہیں پر ہے۔ بہت سالوں پہلے میں ایک جنات کے قبیلے میں رہتی تھی۔ وہاں پر سارے ہی ہندو جنات رہتے تھے، لیکن میں ایک مسلمان جن ذات کی بیوی تھی، اس لیے انہوں نے میرا رہنا دشوار کر دیا، تو میں اپنا قبیلہ چھوڑ کر شوہر کے مرنے کے بعد یہاں پر آ کر رہنے لگی ہوں۔ یہیں پر میں نے اپنا گھر بنا رکھا ہے، ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مسجد بھی، کیونکہ میری خواہش تھی کہ جہاں پر بھی میرا گھر ہوگا وہاں پر میں اپنی عبادت گاہ ضرور بناؤں گی، جہاں پر میں اور میری بیٹیاں اللہ کو یاد کر سکیں۔ ہمیں یہاں کسی کی موجودگی پسند نہیں، جبھی تو تمہارا آنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایسا لگتا ہے تم ہمیں کوئی نقصان پہنچا دو گے۔ میں بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی سفید آنکھیں مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں ہمت کر کے کہنے لگا، تم اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہو، میں تمہیں ہرگز تنگ نہیں کروں گا، لیکن بس میرے لیے دعا کرنا کہ میری زمینیں بھی سیراب ہو جائیں، ان سے بھی سونا اگلے۔ میں ان پر بہت محنت کر رہا ہوں۔ اگر میری زمین سیراب ہو گئی اور یہ اچھی فصل دینے لگیں گی تو میں تمہارے لیے ضرور اس جگہ پر ایک بڑی مسجد تعمیر کرواؤں گا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں عبادت کرتے وقت ضرور تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ تمہارے لیے آسانیاں کریں، تمہاری زمینیں ایک دن ضرور سونا اگلیں گی۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔
اب تو جیسے ہر دوسرے دن ہی میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی صبح اپنی زمینوں پر جاتا تو وہ کئی فٹ تک کھدی ہوئی ہوتی، ایسے لگتا جیسے رات بھر کوئی ان پر محنت کرتا ہے۔ آخر میں نے اس کھودی ہوئی زمین میں بیج ڈالنا شروع کر دیا، اور میں اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتا جب میری محنت رنگ لانے لگی۔ دھیرے دھیرے ان ننھے بیجوں سے پودے اگنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ سال میرے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آیا، کیونکہ اس سال میری بنجر زمین نے پھل دینا شروع کر دیا تھا۔ پورا گاؤں حیران تھا۔ بڑے سے بڑا وڈیرا اور زمیندار جو زمینوں کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے تھے، وہ بھی اس بات سے حیران تھے کہ آخر بنجر زمین کیسے سیراب ہو کر آج سونا اگل رہی ہے۔ یوں ہمارے گھر میں دھیرے دھیرے خوشحالی آنے لگی، لیکن میں نے ان جن زادیوں کے گھر کا وہ مخصوص حصہ کبھی بھی نہیں چھیڑا تھا۔ حالانکہ زمینوں میں کام کرنے والے میرے مزارے مجھے اس بات پر اکساتے تھے کہ آپ نے اچھا خاصا زمین کا حصہ یوں ہی چھوڑ رکھا ہے، وہاں پر بھی بیج بو کر آپ اچھی خاصی فصل حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کسی کی بات نہ مانی۔ میں اس بات کا راز کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں ایسے ہی ان جن زادیوں سے اپنی زمین کو آباد رکھنا چاہتا تھا۔ یوں کئی سال گزر گئے، لیکن میں ان کی ایک اہم بات بھول گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا۔ اب میرے بچے بھی جوان ہو چکے تھے، تو بیٹیوں کی شادی میں نے عالی شان گھروں میں کر دی۔ تمہیں بھی پڑھا لکھا کر شہر میں اچھی تعلیم دلوائی تھی، لیکن تمہاری دلچسپی زمینوں میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم بھی میری ہی طرح اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے رہو اور اپنے گھر کی خوشحالی میں حصہ ادا کرو۔ لیکن ایک دن جب آگ لگنے کی خبر نے مجھے بدحواس کر دیا، سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ میری سونا اگلتی زمینیں پل بھر میں جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ ابھی تو پھل پانے کا وقت تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، لیکن اچانک ہی میری نظر اس روتی ہوئی معصوم لڑکی پر پڑی۔ وہ انجان لڑکی تو وہاں اداس بیٹھی تھی، لیکن اس کی آنکھیں مجھے بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ میں اس رات اپنے سامنے آنے والی اس جن زادی کو نہیں بھولا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بھی بالکل اسی کے جیسی تھیں۔ اب پھر میں صدمے سے سر تھام کر رہ گیا، کہیں انہیں کچھ نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ پھر ایک رات چپکے سے جب میں نے اس جن زادی سے پوچھا کہ اس کی ماں اور دوسری بہنیں کہاں گئیں، تو وہ کہنے لگی کہ آگ لگتے ہی ہم سب الگ الگ ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن اب میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اسے دنیا کے انسانوں سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایسے میں اسے کہتا کہ میرے گھر میں رہتے ہوئے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سب کی آنکھوں میں اس کے لیے سوالات تھے، لیکن پھر میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر جیسے ہی حالات دوبارہ سے بہتر ہوئے، مجھے بھی جن زادی سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ تبھی تو میں نے اس جگہ پر مسجد تعمیر کروائی تھی اور اس جن زادی کو اسی میں چھوڑ دیا۔ آج بھی وہ بڑی شان و شوکت سے اسی میں رہ رہی ہے، لیکن اپنی ماں اور بہنوں کی یاد نے اسے ساری دنیا سے بیگانہ کر رکھا ہے۔ وہ یہ صدمہ بھول ہی نہیں پا رہی۔ اسے شک ہے کہ گاؤں کے ہی کسی آدمی نے زمینوں میں آگ لگائی تھی۔ وہ جان بوجھ کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اب میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا، اس لیے اپنی زبان بند کر کے میں اپنے حالات اچھے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ جبھی تو میں نے کبھی بھی تمہیں یا کسی دوسرے گھر والے کو یہ راز کی بات نہیں بتائی ہے، اور آج یہ بات تم جان گئے ہو تو یاد رکھنا اپنے دل میں ہی یہ راز چھپا کر رکھنا ہوگا۔ کبھی بھی اس جن زادی کو اس مسجد سے نکالنے یا وہاں سے ہٹانے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ میں نے ان کی عبادت گاہ کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اگر اس کی ماں اور بہنیں جن زادیاں زندہ ہوں گی تو واپس لوٹ کر تو اس مسجد میں ضرور آئیں گی۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے ابا کی یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ تو ایک عجیب ہی کہانی سنا رہے تھے۔ جبھی تو کہوں کہ رات بھر مجھے اس مسجد سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز کیوں سنائی دیتی ہے؟ تو کیا وہ اس مسجد میں اکیلی ہوتی ہے؟ یہ بات مجھے بڑا حیران کر رہی تھی۔ اب ہم دونوں باپ بیٹے کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے میں خاص طور پر دھیان رکھتا کہ گاؤں کے کسی تیسرے آدمی کو اس بارے میں معلوم نہ ہو۔ راتوں کو اٹھ کر جیسے ہی زمینوں میں چکر لگانے جاتا تو خود بخود میرے قدم مسجد کی طرف اٹھ جاتے۔
اب میں بھی وہاں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا۔ اندر سے آنے والی تلاوت کی آواز میرے اندر اس جن زادی کے لیے اور بھی عقیدت پیدا کر دیتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے میرا رجحان بھی مذہب کی طرف بڑھنے لگا۔ اب میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگا تھا۔ میں دیکھتا ابا تو شروع سے ہی نمازی تھے۔ وہ اکثر تہجد کی نماز بھی ادا کرتے تھے۔ میں دل سے دعا کرتا تھا کہ جلد ہی وہ اپنے خاندان سے مل جائے جو اکیلی تنہا اس مسجد میں رہ رہی ہے۔ جبھی تو وہ انسانوں کی دنیا میں آ کر اس قدر حیران پریشان تھی۔ گاؤں کا ایک آدمی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر میرے ابا نے اپنے کھیتوں میں یہ مسجد کیوں بنوا رکھی ہے۔ سب لوگ عجیب و غریب سوالات کر کر کے پوچھتے تھے، لیکن ابا نے صاف کہہ دیا کہ کھیتوں میں سے گزرنے والے مسافروں کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنوا رکھی ہے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ مسجد صرف رات کو ہی آباد ہوتی ہے، وہ بھی جن زادی کی اس آواز سے جو وہ روزانہ تلاوت کر کے اس مسجد کو اپنی آواز سے روشن کر دیتی ہے۔ پھر ایک دن کھیتوں میں بنی پگڈنڈیوں پر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اکثر نہر کا پانی راتوں کو کھیتوں میں لگایا جاتا تھا، اسی لیے میں زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے وہاں بیٹھا رہتا تھا۔ آج بھی اکیلا آدھی رات کو اس پگڈنڈی پر بیٹھا تھا جب مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ میں آس پاس دیکھنے لگا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ہی آگے ایک درخت کے نیچے اپنے ارد گرد بڑی سی چادر لیے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں چادر میں سے جھانک رہی تھیں۔ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی میرا وجود ہولے ہولے خوف سے کانپنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کی وہی مخلوق ہے جو اس مسجد میں رہتی ہے۔ یہ وہی جن زادی تھی جو لڑکی کا روپ لیے میرے سامنے موجود تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آخر تمہارے خاندان کی باقی جن زادیاں کہاں پر ہوں گی؟ کیا انہیں تمہارے بارے میں کچھ خبر ہے؟ تبھی وہ بولی تو اس کا لہجہ بہت دلکش تھا۔ اداس لہجے میں کہنے لگی، میں بھی ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اسی انتظار میں دن رات اس جگہ پر رہ رہی ہوں کہ کبھی نہ کبھی وہ لوٹ کر یہاں پر ضرور آئیں گی، لیکن وہ اس وقت کہاں ہیں یہ تو میں نہیں جانتی۔ ہمارا جنات کا ایک بڑا قبیلہ ہے، لیکن وہاں پر رہنے والے سارے ہندو جنات ہیں۔ اگر وہ پناہ کی تلاش میں وہاں پر گئی بھی ہوں گی تو وہ ہندو جنات انہیں اپنے پاس قید کر لیں گے، پھر ان کا وہاں سے آنا ناممکن ہے۔ پھر میں نے ہمت کی اور اس سے کہنے لگا کہ آخر وہ قبیلہ کہاں آباد ہے، میں ہر حال میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تمہارے خاندان کو تم سے ملوانا بہت ضروری ہے، ورنہ نہ صرف تمہارا بلکہ ان کا رہنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ حیران تھی، پھر کہنے لگی، کیا سچ میں ہی تم میری مدد کرو گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، ہمارا قبیلہ یہاں سے بہت دور پہاڑیوں کے پیچھے جو گھنا جنگل ہے وہاں پر آباد ہے، لیکن وہاں پر رہنے والے شیطان جنات تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ لیکن میں اس سے کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میں اکیلا ہرگز وہاں نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنے ساتھ چند ایسی چیزیں لے کر جاؤں گا جس کی وجہ سے وہ شیطان جنات میرے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ اب تو وہ بے تحاشا خوش ہو گئی، لیکن میں نے بھی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو مجھے اس جن زادی کی مدد کرنی ہے۔ پھر اس دن میں اپنے کھیتوں میں اکیلا ہی بیٹھا تھا جب صابر حسین سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ یہاں اپنے گاؤں یا کسی دوسرے گاؤں میں کوئی عامل وغیرہ رہتا ہے؟ مجھے ایک ضروری کام ہے۔ تو صابر حسین کہنے لگا کہ بابر بھائی، دوسرے گاؤں میں ایک بہت بڑا عامل ہے جو جادو ٹونے جنات وغیرہ ہر چیز کا علاج کرتا ہے۔ اب میں اس کے ساتھ ہی دوسرے گاؤں چلا گیا۔ وہ عامل کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس آنکھیں بند کر کے کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی 2 عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں دیکھ چکا تھا کہ ایک عورت کی طبیعت مسلسل خراب ہے، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ دوسری عورت مسلسل عامل سے کہہ رہی تھی کہ اس عورت کو نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں۔ پھر کافی رش ہونے کی وجہ سے میری باری بہت دیر میں آئی تھی۔ میں اس عامل کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا کہ میں ایک جگہ جانا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر کہنے لگا، دیکھ لو نوجوان، یہ بہت مشکل کام ہے،
میں تمہیں وہ چند چیزیں تو دے دوں گا جن کی وجہ سے وہ شیطان جنات تمہارے قریب بھی نہیں آئیں گے، لیکن ان میں سے جن زادیوں کو وہاں سے نکال کر لانا بہت بڑی بات ہے۔ کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے؟ پھر میں نے عامل کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں ارادہ کر چکا ہوں، اور جب ارادے نیک ہوں تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یوں اس عامل نے بھی میری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر میرے ہاتھ میں چند ایسی چیزیں رکھیں جنہیں پڑھنے سے کوئی بھی جنات مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اب میں نے اپنے ساتھ صابر حسین کو لے جانے کا ہی فیصلہ کیا، اور ابا کو جھوٹ کہا کہ میں 3 دن کے لیے شہر جا رہا ہوں، وہ بھی ایک ضروری کام سے۔ جب میں گاؤں کے پیچھے بنی ہوئی دور پہاڑیوں پر پیدل جانے لگا تو صابر حسین بڑا پریشان نظر آیا۔ وہ مسلسل مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ خاموشی سے چلتے رہو، فکر مت کرو، تمہاری جان کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اب میں نے پہاڑیاں تو پار کر لی تھیں، لیکن یہ گھنا جنگل پار کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اونچی نیچی جگہ، اوپر سے کانٹے دار جھاڑیاں، درخت کی شاخیں اس قدر گھنی تھیں زمین کو چھوتی ہوئی، ان سے نکل کر آگے جانے کا راستہ بھی ناممکن محسوس ہوتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس جنگل کو پار کیا تھا، لیکن اچانک ہی ایک جگہ پر آ کر میں رک گیا۔ یہاں پر نہ تو کوئی کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور نہ ہی کوئی درخت، دور دور تک ایک بیابان سا جنگل معلوم ہوتا تھا۔ اچانک ہی میرے کانوں میں ایک دھیمی سی آواز سنائی دی تھی، اسی جگہ پر ایک گہرا کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اترو گے تو تمہیں جنات کی دنیا دکھائی دے گی، تمہیں ہمت کر کے وہیں جانا ہوگا۔ یہ آواز اسی جنزادی کی تھی جو نہ جانے کب سے میرے اوپر نظر رکھے ہوئے تھی۔ میں حیران رہ گیا، پھر صابر حسین سے کہا کہ ہمیں اس کنویں کو تلاش کرنا ہوگا جو برسوں سے یہاں پر خالی ہے۔ میں تو اس کنویں میں اترنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن صابر حسین نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہاں سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ مریں گے تو ہم دونوں ساتھ ہی، اس لیے ہمت کرو اور میرے ساتھ اس کنویں میں اتر جاؤ۔ جیسے ہی ہم اس کنویں کے اندر گئے تو اندر جیسے ایک نئی دنیا آباد تھی۔ یہ ایک پورا قبیلہ تھا جہاں پر چلنے پھرنے والے ہیبت ناک اور خوفناک قسم کے اونچے لمبے چوڑے جنات ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ پہلے تو ایک جنزاد چیختا چلاتا میرے پاس آیا تھا، لیکن میں نے جو ہی اسے عامل کا دیا ہوا وہ پرچہ دکھایا تو وہ وہیں پر رک گیا۔ اس پر ایک ایسی تحریر لکھی تھی جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ عامل نے اس پرچے پر لکھ رکھا تھا کہ اگر مسلمان جنزادیوں کو اس نوجوان کے حوالے نہ کیا تو وہ اپنے پاس قید ہندو جنزادوں کو سمندر برد کر دے گا، اس کے بعد وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ عامل نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس قبیلے کے کئی ہندو جنات ان کے قبضے میں ہیں، اگر انہوں نے مسلمان جنزادیوں کو چھوڑ دیا تو وہ ان ہندو جنات کو آزاد کر دے گا۔ یہ تحریر جب قبیلے کے سردار کے پاس پہنچی تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، پھر کہنے لگا ہمارا ہی ایک ہندو جنزاد بغاوت کر کے مسلمان ہوا تھا، پھر اس نے مسلمان جنزادی سے شادی کی تو ہمیں وہ اپنا دشمن محسوس ہوا، جبھی تو ہم نے اس کے خاندان کو یہاں پر نہیں رہنے دیا، لیکن جب وہ یہ قبیلہ چھوڑ کر چلے گئے تو ہم چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ اسی قبیلے میں واپس آ جائیں، اور شاید میرے دل میں بھی اس بات کا غم تھا کہ ہمارا ایک ساتھی ہمیں چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلا گیا تھا۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر سچ میں ہی وہ عامل ہمارے ہندو جنات کو آزاد کر دے گا تو تم ان جنزادیوں کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ تبھی اس کے ایک اشارہ کرنے پر 3 نقاب پوش جنزادیاں میرے سامنے آئی تھیں۔ ان کی آنکھیں دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ وہی ہے جو ہمارے کھیتوں میں بنی مسجد میں آباد تھی۔ پھر سردار کے کہنے پر آخر کار انہیں آزاد کر دیا گیا تھا۔ میں خوشی خوشی اس جنگل کے راستے سے انہیں واپس لے کر آ رہا تھا، لیکن صابر حسین کے لیے یہ سب دیکھنا بہت خوفناک تھا۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھا کہ اس نے مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ اب وہ تینوں جنزادیاں واپس اپنی دنیا میں آ گئی تھیں۔ ان کی عبادت گاہ جو ایک حادثے کی وجہ سے جل گئی تھی، لیکن آج پھر سے ان کی وجہ سے آباد ہو گئی تھی۔
پھر وہ چھوٹی جنزادی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اسی کی وجہ سے ہمارا خاندان پھر سے ایک ہو گیا ہے۔ نہ صرف ان کے والد بلکہ انہوں نے بھی ہماری بہت مدد کی ہے۔ پھر جنزادی کی ماں کہنے لگی، جس طرح تمہارے باپ نے اپنی جوانی میں خوشحالی پائی تھی، اب میں اللہ سے دعا کروں گی کہ تم بھی زندگی میں ایسی ہی کامیابی سمیٹو۔ تم ایک اچھے انسان ہو۔ میں اس کی اس دعا پر مسکرا دیا تھا۔ شاید دعا وہ قیمتی خزانہ ہوتی ہے جو کسی بھی انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ آج میں بڑی خوشی خوشی گھر لوٹا تھا۔ ابا کو بھی تو ایک اہم راز بتانا تھا کہ جنزادیاں واپس اپنی عبادت گاہ میں لوٹ آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں عامل کے پاس جا کر اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے اور ان ہندو جنزاد کو آزاد کر دے جو میں اس سردار سے وعدہ کر کے آیا تھا، کیونکہ میں نہ صرف ایک اچھا انسان تھا بلکہ ایک ایسے خاندان کے ساتھ جڑا ہوا تھا جو ہر خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہوتا ہے، اور میں اپنے کسی بھی عمل سے کسی کو نقصان پہنچا کر اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جس طرح وہ جنزادیاں آج اپنے خاندان سے مل کر خوش ہوئی تھیں، اسی طرح وہ جنات بھی اپنے قبیلے میں واپس جا کر خوشی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔